وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں حج کے متعلق چند باتیں آئی تھی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حجاج کرام بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور مناسب میں یہی سمجھتا ہوں کہ چند باتیں مزید ہمارے اور آپ کے بیچ آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے اوپر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، ان لوگوں کے اوپر جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے بھی اور صحت اور تندرستی کے اعتبار سے بھی، ایسے لوگوں پر حج فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے نفع کے لیے دیا ہے۔ کوئی انسان صاحب حیثیت ہے، وہ حج کرنے نہیں جاتا ہے تو اس کے حج نہ کرنے سے اللہ رب العالمین کی بادشاہیت میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی نقصان، اور صاحب حیثیت اور حج کر لیتا ہے، اس سے نہ تو اللہ رب العالمین کی بادشاہیت میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ بڑھوتری ہوگی۔ اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے، یہ تو بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مواقع عطا کیا ہے کہ ایک انسان دنیاوی معاملات میں رہتا ہے، کاروبار میں، دنیا کی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، سماج میں، معاشرے میں طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب اس مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انسان کو جنت کے لیے راستے آسان فرمائے گا۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، ایک انسان روزہ نہیں رکھتا، ایک انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایک انسان قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، ایک انسان اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو کیا
اللہ رب العالمین کی بادشاہیت میں، اس کی حکومت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں۔ اور ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے، صوم صلات کا پابند کرتا ہے، تو انسان اس سے اللہ رب العالمین کی خزانے میں، بادشاہیت میں بڑھوتری نہیں ہوگی۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو چاند کی طرح چمک پیدا کر دیتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ اور انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے آفات اور بلیات اور مصائب اعلام سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، آنے والے حوادثات سے اسے حفاظت فرماتا ہے۔ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ان کی سخت دلی کو دور کرتا ہے، دل کو جو ہے نرم فرما دیتا ہے۔ گویا کہ جتنی کار خیر ہے، ہر کار خیر کے اندر بندوں کے لیے نفع ہوتا ہے اور بندے کی ہی لیے ہی ضرورت ہے۔ بہرحال میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا، اور صاحب استطاعت اگر انسان صرف اتنی بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہم کو بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا ہے، اپنی آمدنی میں سے، چاہے وہ 500 کا کمانے والا، 1000 کا کمانے والا، 2000 کا کمانے والا، جتنا ہو، روزانہ معمول کے مطابق کچھ روپے ایک ڈبے کی شکل میں، گلک کی شکل میں ڈال دے اور کہے پروردگار عالم، میں وہ آپ کے گھر کی زیارت کے لیے اس پیسے کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ یقیناً اگر وہ انسان حج نہیں بھی کر پائے گا، اس کی عمر 60 بھی نہیں دے گا، وہ وہاں پر جانے سے پہلے اگر دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا ثواب دے گا۔ لیکن طلب ہونی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں ایک نوجوان کی طلب کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل بزرگ گزرے ہیں، جو شہر بغداد کے رہنے والے ایک نوجوان شخص دوڑتا بھاگتا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دروازے کو کھول دیتے ہیں اور وہ اندر آ جاتے ہیں۔ ان سے سلام و کلام کے بعد پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جائیے، حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ جائیے، شوق سے جائیے۔ حضرت میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، زمین و جائیداد نہیں، سونا چاندی نہیں۔ حضرت نے کہا جب آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو آپ پر حج بھی فرض نہیں ہے، آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ وہ نوجوان پھر تڑپ کر کہتا ہے حضرت مجھے تو بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا میں چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کروں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خانہ جو غلاف کعبہ کی چادر سے لپیٹوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ صفا اور مروہ کا چکر لگاؤں، میرا دل یہ چاہتا ہے مقام ابراہیم میں جاؤں، میرا دل یہ چاہتا ہے مزدلفہ میں حاضری ہوں۔ اللہ اکبر۔ بار بار جب یہ اپنی طلب کا اظہار کرنے لگا، محبت کا اظہار کرنے لگا، بے چینی کا اظہار کرنے لگا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کرتے کے دامن میں جو جیب ہے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر کے ایک چاندی کا سکہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جانا چاہتا ہے جاؤ، حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ وہ سکہ ملا، اب وہ نوجوان اچھلنے لگا، نبی کے عشق میں، دائر رسول کی محبت میں اچھلنے لگا، اچھل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی مدح کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ کچھ دور گیا، کچھ دور جانا ہی تھا، جیسے ہی وہ مڑے، دائیں جانب مڑے، وہاں پر دیکھا لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اور لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، گھوڑے بھی ہے، اونٹ بھی ہے، گاڑی بھی ہے اور دیگر سارے چیزیں ہیں۔ اب وہ نوجوان جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آؤ آؤ، آپ کا آنا مبارک ہو، اہلاً وسہلا، مرحبا مرحبا۔ جب یہ صدائے گونجتی ہے، وہ نوجوان کی دل سے یہی آواز آتی ہے میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیے گا، حج کرنے کے لیے جائیے، آپ سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جتنے یہ سارے سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، یہ اونٹ ہے، یہ گاڑیاں
یہ زمین و جائیداد ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے، یہ عالیشان بنگلے ہے، یہ تمام کے تمام آپ کے حوالے۔ وہ نوجوان کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے صرف ایک اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے۔ الغرض یہ، وہ نوجوان کو ایک اونٹ دے دیا جاتا ہے، اونٹ لے کر کے سواری کے سوار ہو کر کے حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ حج کر کے جب تشریف لے آتے ہیں، پھر اس اونٹ کو واپس کرنے کے لیے اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ نوجوان کہتے ہیں لیجئے یہ اونٹ واپس لیجئے، میں حج کر کے آ چکا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ گاؤں والے، وہ جو مجمع تھا، ان لوگوں نے کہا سنو سنو، جو یہ سارے گھوڑے، یہ اونٹ اور زمین جائیداد اور چمڑے میں لکھے ہوئے دستاویز، یہ آدمی ایسا تھا جس دن آپ آئے تھے اس دن رات میں ایک آدمی کا انتقال ہونے ہوا، اور اس نے یہ وصیت لکھوائی کہ اگر میرے انتقال جب ہو جائے، انتقال ہو جانے کے بعد یہ سارے جائیداد، یہ سارے زمین، سارے حویلیاں اس آدمی کو دے دینا، اور اس آدمی کو اس کا وارث بنا دینا جو سب سے پہلے اس گلی میں اندر آئے گا، اور سب سے پہلے آپ اس گلی میں داخل ہوئے۔ ہائے! نوجوان سوچنے لگا یہ تو اس سکے کی کمال ہے، یہ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سکہ دیا اس سکے کی کمال ہے۔ کیوں نہ ان سارے زمین و جائیداد، سارے مال و دولت، ثروت کو، سونے چاندی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں پیش کرنے کے لیے، حضرت آپ باہر تشریف لائیے، فلاں فلاں سامان، ساز و سامان، سونے چاندی، مال و جواہرات اور دیگر چیزیں موجود ہیں۔ صاحب ولی جو ہوتے ہیں، صاحب جمال بھی ہوتے ہیں، صاحب جلال بھی ہوتے ہیں۔ غصہ ہو گئے اور کہا جس دولت کو میں ٹھوکر مارتا ہوں وہ دولت تم میرے قدموں میں لانا چاہتے ہو، جاؤ جاؤ، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے۔ ہاں ہاں، ایک بات ہے، جو میں نے چاندی کے سکے دیے ہیں وہ سکہ مجھے واپس کر دو، وہ سکہ مجھے واپس کر دو۔ اس لیے کہ اس سکے سے 23 لوگوں نے حج کیا ہے، تمہارے ملا کر کے 24 لوگوں نے حج کر لیا۔ اب وہ نوجوان کہنے لگا اچھا یہ کمال تو اس سکے میں ہے، یہ کمال اس سکے میں ہے۔ کہا میں یہ سکہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ بار بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مانگ رہے، یہ نوجوان اصرار کر رہے ہیں، جد پر اٹل ہے۔ اللہ اکبر! حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہتے ہیں اس بات پر ذرا غور کیجئے۔ اس نوجوان کو کہتے ہیں اے نوجوان، اس سکے کے اندر قابلیت نہیں، اس سکے کے اندر وہ قابلیت نہیں کہ اس سکے کو تم لو اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے آ جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، اس سکے میں قابلیت رہی، بلکہ قابلیت جو میرے سینے کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے پیارے حبیب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، یقین کامل ہے، اس کامل کی بنیاد پر تمہیں حج میں میسر ہو گیا ہے۔ یہ سکہ لیا اور اسی وقت چھین کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ میرے عزیز دوستو، یقیناً اگر یقین کامل کے ساتھ اگر آپ 150 1000 جتنا اپنی حیثیت ہے آمدنی میں سے روزانہ بطریق روزانہ معمول کے ساتھ جمع کریں گے، یا اللہ ان پیسوں کی برکت سے مجھے بیت اللہ شریف کی زیارت کرا دیجئے، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ زیارت کر کے آ جائیں گے۔ سچی تڑپ ہونی چاہیے میرے دوستو۔ آپ اس کا مقام اور مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، من خرج حاجا فمات له كتب، جب ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ حاجی مر جاتا ہے، فماتا بس وہ مر گیا، كتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں مر گیا، انتقال کر گیا، حج نہیں کر پایا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ان کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، اے میرے فرشتوں تم فلاں کی جانب سے آج جا کر کے حج کرو، صرف آج ہی نہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اس کی جانب سے ایک فرشتے حج کرتے ہیں۔
अजर लहुल हाज यौमुल क़ियामा, क़यामत तक उसको नामाए अमाल में सवाब दिखता जाता है। इखलास होनी चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए, यकीन कामिल होनी चाहिए, दिखावा ना हो, किसी को तकलीफ़ देने वाले मामलात ना हो। अगर आपकी तकलीफ़, अगर आप किसी का दिल तोड़ करके, किसी को तकलीफ़ दे करके, किसी की हक़ तलफ़ी कर करके आप हज करने के लिए जाएंगे, आपका हज काबिल कबूल नहीं होगा। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, ये भी एक वली गुज़रे हैं, ये जब हज करने के लिए आते हैं, हज से फारिग होने के बाद दिल में एक बात आई कि या अल्लाह, क्या जितने लोग हज करने के लिए आए हैं सभी का हज कबूल हो गया? ये बात आई, सो गया, आँख लग गई। फरिश्ते उनके सामने ख्वाब में दिखाई दिया कि फरिश्ते आए और फरिश्तों ने कहा हाँ सबके हज कबूल हो गए। जितने लोग हज करने के लिए आए थे सबके अल्लाह तबारक व तआला ने हज को कबूल कर लिया, सिवाय एक आदमी के। एक आदमी के अलावा सबके हज को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो कौन आदमी है? कहाँ उसका नाम हारून है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ शहर बलख का रहने वाला है। उस आदमी के अलावा जितने लोग हज करने के लिए आए हैं उन तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हज को कबूल कर लिया है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के जैसे ही आंखें खुली, हर एक मुल्क का अलग अलग खेमा होता है, चले गए उस आदमी की तलाश में। आखिर उस आदमी के आमाल कौन से हैं कि जब इतने लोगों के अमल को अल्लाह ने कबूल कर लिया और उसके अमल को अल्लाह ने कबूल नहीं किया? कौन सा ऐसा अमल किया है जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो गया है, उसके हज को कबूल नहीं किया? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब उसके खेमे में पहुँचे, कहा हारून नामी शख्स कोई है? कहा वो तो इबादत गुजार है, आबिद आदमी है, रात दिन नमाज पढ़ता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, रोज़ा रखता है। कहा मुझे उनसे मुलाकात कराओ। उनके पास जाते हैं, मुलाकात किया, सलाम किया। सलाम के बाद जवाब दिया। जवाब देते ही कहा मालिक बिन दीनार तुम किस लिए आए हो? हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को बहुत ताज्जुब हुई। वो कुरान पढ़ रहे हैं, नीचे सर झुकाए, मुझे देखा नहीं, पहचाना नहीं, जान पहचान पहले से भी नहीं। उन्होंने मेरे नाम से किसे पुकारा, नाम कैसे जान दिया? कुछ कहते मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, इतने में दोबारा फिर वो बोल पड़े, मालिक बिन दीनार क्या तुम वही ख्वाब बयान करने के लिए आए हो जो ख्वाब तुमने रात को देखा है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हो, वही बात कहने के लिए आए हो मेरे पास? हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, आप तो साहिब कश्फ है, इतने बड़ी वली है। देखिए, जो औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, उन्हें कश्फ होता है, बाज़ मरतबा उन्हें कश्फ हो जाता है। तो कहा कि आप इतने बड़े अल्लाह के वली है और आपके हज को अल्लाह कबूल नहीं करता, आखिर बात क्या है? वो शख्स अर्ज़ करता है कि मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। मेरे वालिद साहब बड़े अमीर शख्स थे, मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, ज़मीन और जायदाद माल और दौलत छोड़ करके गए। मैं शराब में मुब्तला हो गया, शराब पीता रहा, शराब पीता रहा। एक मरतबा का वाक़या कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा था, मैं शराब पी करके आया, मेरी वालिदा रोज़ अफ्तार के लिए रोटी बना रही थी, तंदूर चल रहा था, रोटी बना रही थी, वही बैठी हुई थी। मैं उधर से आया, मैंने माँ को देखा, मुझे गुस्सा आ गया। गुस्से से हाल में मैंने डांट करके माँ से कहा, अम्मी जान मुझे रोटी दो। अम्मी ने ये कहा कि बेटा तुझे शर्म नहीं आती, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और तुम इस वक्त में भी अफ्तार का वक्त हो रहा है और तुम इस हालत में भी शराब पी करके आए हो। अल्लाह अकबर। मेरी माँ ने, वो फरमाते हैं कि माँ ने मुझे उस वक्त एक चाटा मेरे गाल पर मारा, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने भी एक चाटा अपनी माँ को मारा और जैसे ही मैंने चाटा माँ को मारा, मेरी माँ तंदूर में गिर गई और जलकर मर गई। वो कहते हैं तंदूर में गिर गई, मैं तो बेहोश था, मुझे क्या मालूम, मैं घर में चल सो गया। दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी बीवी अलमारी से कपड़े निकाल रहे हैं। मैंने कहा आप अलमारी से कपड़े क्यों निकाल रहे हैं? उनकी बीवी
وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا آج کے بعد میں آپ کے یہاں نہیں رہوں گی، اس لیے کہ جو آدمی اپنی ماں کا وفادار نہیں ہو سکتا، جس ماں نے تمہیں 2 مہینہ تک کوکھ میں رکھا، جس ماں نے تمہیں 2 سال تک دودھ پلائے، جس ماں نے تمہیں اپنے جو ہے خود بھوکے رہ کر کے تمہیں کھلائے، ارے اس ماں کا تم وفادار نہیں ہو سکتے تو تم میرے وفادار کیسے ہو سکتے ہو؟ اور سچ بات ہے، جن کی اولاد جو بیٹے اپنی ماں باپ کی عزت و اکرام نہیں کرتے ہیں، پوری دنیا میں آپ حالات اور سماج اور معاشرے میں جھنجھوڑ کر کے دیکھ لیجئے گا، وہ آدمی کسی بڑے بزرگوں کی بھی تعظیم اور اکرام نہیں کرتے ہیں۔ جو ماں باپ جس کے اندر یہ سلیقہ نہیں ہے کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا عزت و احترام سے پیش آنا چاہیے، تو وہ دوسری کی عزت و احترام کیا کرے گا؟ سچ ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، وہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سے توبہ کیا اور آج میرا 24 سال سے مسلسل حج کرتا ہوں، اور ہر مرتبہ یہی کوئی کہنے والا آ کر کے کہہ جاتا ہے کہ اے ہارون تمہارے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ غصہ ہو گئے، ایک چانٹا دوسرے گال میں دیا، کہا تو ماں کا قاتل ہے، ماں کا قاتل ہے، ماں کا قاتل ہے، تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوست مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس چلے گئے، رات کو سوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ دیکھیے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے میرے دوستو، کہ اگر آپ اس کو تکلیف دے کر کے 24 حج کرے تب بھی اللہ نے حج کو قبول نہیں کیا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب رات کو سوئے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے مالک بن دینار، تم نے بھی اس کو چاٹا مارا، تم نے بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ سنو، جس ماں کا وہ قاتل ہے وہی ماں کی بدولت وہ انسان کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عدالت لگی ہوئی ہوگی، عدالت قائم کیے جائیں گے، ہر ایک کے بدلہ دیا جائے گا، ماں بیٹے کے خلاف شکایت کرے گا، پروردگار عالم یہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے میرے حق کو ادا نہیں کیا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے مجھے خدمت نہیں کیا تھا، یہ میرا بیٹا ہے جنہوں نے مجھے ایک تھپڑ مارا تھا، یہ میرا وہ بیٹا ہے جنہوں نے مجھے لات مار کر کے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ یا اللہ میں کمزور ہو چکا تھا، یا اللہ میں ضعیف ہو چکا تھا، یا اللہ تو اس کا بدلہ عطا فرما، اس کا اجر، اس کا بدلہ عطا فرما۔ اس طرح کے وہ مائیں گہار لگائے گی، یا اللہ انہوں نے، یہ میرا بیٹا ہے جنہوں نے ایک تھپڑ مار کر کے مجھے تندور کی آگ میں دھکیل دیا تھا، یا اللہ مجھ کو اس نے قتل کیا ہے، یہ میرا قاتل ہے، اس کے لیے مجھے یا اللہ اس کا اجر عطا فرما۔ پروردگار عالم کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب آئے گا، عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا فرشتوں کو، اے میرے فرشتوں اس نوجوان کو، اس بندے کو جکڑ دو، اس لیے کہ یہ ماں کا قاتل ہے۔ فرشتے کو اس کو جنجیر سے جکڑا جائے گا اور جہنم کی طرف کھسیٹ کر کے لے جائے گا، اور جب کھینچ کر کے لے جائے گا وہ بیٹا بار بار ماں کی جانب دیکھے گا اور ماں سے کہے گا، اے ماں ترس کرو، اے ماں معاف کر دو، اے امی جان معاف کر دیا جائے، اے امی جان کیا میں آگ میں جلوں، اے ماں تم مجھے معاف کر دو۔ یہ بار بار گہار لگائے گا، بار بار اپنی ماں کی جانب دیکھے گا۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں، ماں کی ممتا جاگ اٹھے گی، تڑپ اٹھے گی اور کہے گا، پروردگار عالم میں نے اس کو معاف کیا، تو بھی اس کو معاف فرما۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فوراً اس بندے کو معافی مل جائے گی اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بہرحال